آئرہ سڑک پر اکیلی جا رہی تھی۔ ہلکی روشنی میں اس کے قدم دھیرے دھیرے بج رہے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے موبائل نکال کر دیکھ رہی تھی اور اگلی ہی پل وہ اچانک اپنی رفتار بڑھا رہی تھی، جیسے کچھ اندرونی اضطراب اسے دھکیل رہا ہو۔ سڑک پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف ٹریفک کی ہلکی ہلچل اور دور سے آتی گاڑیوں کی گزرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی کے قریب آنے کی وجہ سے اس آواز نے اسے چونکا دیا۔ اگلے لمحے وہ خود کو روک نہ سکی اور گاڑی سے ٹکرا گئی۔ پیشانی پر شدید چوٹ لگی، خون بہنے لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سب دھندلا سا ہو گیا۔ درد اور خوف نے اسے جکڑ لیا۔ اس نے زور سے چلانے کی کوشش کی مگر آواز اس کے گلے سے نکلی ہی نہیں۔ تبھی ایک مضبوط بازو اسے زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ گیا۔ آئرہ نے جب اوپر دیکھا تو اسے ایک پرکشش لیکن سنجیدہ چہرہ نظر آیا۔ آریان تھا، وہ شہر اور ملک کا مشہور بزنس مین ٹائکون۔ اس کے ہاتھ مضبوط مگر نرمی سے بھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں فکر اور تشویش جھلک رہی تھی۔ ٹھیک ہو؟ بولو، کیا ہوا؟ آریان نے نرم آواز میں پوچھا، اس کے ہاتھوں میں آئرہ کا سر رکھ کر اس کے گال تھپکتے ہوئے اسے سکون دینے کی کوشش کی۔ آئرہ کے ہونٹ کانپ رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں خوف کے آنسو جمع ہو گئے۔ میں ٹھیک ہوں، بس درد ہو رہا ہے۔ اس کی آواز ہچکیاں لے رہی تھی، خوف اور اضطراب سے بھری ہوئی۔ آریان نے اپنے بازو مزید مضبوط کر دیے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، درد مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہاں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس میری گود میں رہو، سانس لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئرہ نے اس کے گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ دل کی دھڑکن ابھی بھی بہت تیز تھی، خوف اور صدمے نے اس کے وجود کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ آریان نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر گاڑی کی طرف بڑھایا۔ ہر قدم میں اس کی فکر اور اپنائیت جھلک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ صرف ایک لمحے کی بے احتیاطی نے اسے نقصان پہنچایا ہے اور وہ اسے ہر حال میں محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ آئرہ کے آنکھوں سے آنسو آہستہ آہستہ بہنے لگے۔ دل کی دھڑکن اور خوف کے ساتھ وہ ابھی بھی لرز رہی تھی اور آریان ہر لمحے اس کی حفاظت کر رہا تھا، اس کے سر کو گود میں رکھتے ہوئے اس کے خوف کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ آریان نے آئرہ کو اپنی گود میں سہارا دیتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا۔ دل کی دھڑکن تیز ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے وہ فل سپیڈ میں ہسپتال کی طرف بڑھا۔ سڑک کے دونوں طرف روشنی کی دھند اور ہلکی ہلچل، آئرہ کے بے ہوش جسم اور خون کی ہلکی خوشبو کے درمیان ایک خوفناک خاموشی کا عالم تھا۔ ہر لمحے آریان کے دل میں ایک ہی خیال تھا، بس وہ محفوظ رہے، کچھ نہ ہو اسے۔ گاڑی کے اندر آئرہ کے سر کو بازو پر رکھ کر آریان مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ضرور سنا کرو، بس تھوڑی دیر ہے، ڈاکٹر تمہاری دیکھ بھال کرے گی، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس کی آواز میں سختی اور نرمائیت کا ملا جلا رنگ تھا، خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا خیال کہ وہ اس کے لیے کتنا کچھ محسوس کر رہا ہے۔ جب وہ ہسپتال پہنچے، آریان نے فوری عملے کو اطلاع دی اور خود اسے ڈاکٹر کی طرف لے گیا۔ ڈاکٹر، جو آریان کی پرانی دوست تھی، فوراً آگے بڑھی۔ وہ بہت کمزور ہے، فوری بینڈیج اور آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے آئرہ کا سر سہلایا اور آہستہ سے کہا، ہوش میں آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، بس خوف نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آئرہ نیم بے ہوشی حالت میں تھی، آنکھیں بند، ہونٹ ہلکے سے کانپ رہے تھے اور سانس بے ترتیبی سے چل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے نرمی سے بینڈیج کیا، خون کو روکا اور آہستہ سے سر پر کپڑا رکھا۔ آریان مسلسل اس کے پاس کھڑا رہا، اس کی حفاظت، فکر اور اپنائیت ہر لمحے جھلک رہی تھی۔ اسی دوران ڈاکٹر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آریان کو چھڑکاتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ لگتا ہے تمہیں واقعی پسند آ گئی ہے، فضول نہ بولا کرو، بس اس کا خیال رکھو۔ آریان نے نرم مگر تھوڑا سخت لہجے میں جواب دیا، چھیڑنا بند کرو، ابھی بس اسے محفوظ دیکھنا ہے، باقی سب بعد میں۔
آئرہ کی دوست جو وہاں موجود تھی اسے دیکھ کر ہنس دی۔ دیکھو، آریان نے تو فوراً حملہ کر دیا، تمہیں کچھ نہ ہوا کہ بس وہ تمہارے لیے دیوانہ ہو گیا۔ آریان نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں فکر اور سرسری مسکان دونوں تھے، اور پھر دوبارہ آئرہ کی طرف دیکھ کر کہا، خاموش رہو، بس یہ لمحہ میرے لیے سب سے اہم ہے، تمہاری حفاظت سب سے پہلے۔ آئرہ نیم بے ہوش حالت میں اپنے سر کو ہلکی سی حرکت دے رہی تھی، اسے ابھی بھی ڈر اور درد محسوس ہو رہا تھا، لیکن آریان کی موجودگی نے دل میں کچھ سکون بھر دیا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ خوف اور درد کے درمیان ایک نرمی کا احساس پیدا ہو رہا تھا۔ آریان نے اسے دیکھ کر نرم آواز میں کہا، بس آرام کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں یہاں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہسپتال کا کمرہ خاموش تھا، صرف ہلکی سی مشینوں کی بیپ کی آواز اور باہر سے آنے والی ہواؤں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ آئرہ بے ہوش بیڈ پر پڑی تھی، اس کے ہاتھ نازک اور لرزتے ہوئے، جیسے ہر لمحہ کوئی چھو جائے تو ٹوٹ جائیں۔ آریان اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کی نظریں مسلسل اس کے ہاتھ پر جمی تھیں۔ آہستہ سے اس نے آئرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور محسوس کیا کہ یہ کس قدر نازک اور ہلکا ہے۔ آریان نے نرم آواز میں کہا، بس آرام کرو، سب ٹھیک ہے، میں یہاں ہوں۔ اس کے ہاتھ میں آئرہ کے ہاتھ کی گرفت آہستہ آہستہ تھمی، اور آئرہ کے ناخود کا آگاہ آنکھوں کے پلک ہلنے لگے۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے آئرہ کی آنکھیں دھندلی سی تھیں، پھر وہ آریان کو دیکھ کر چونک گئی۔ آپ کون ہیں؟ اور میں کہاں ہوں؟ اس کی آواز ہلکی اور لرزاں تھی، خوف اور حیرت کے درمیان۔ آریان نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، میں آریان ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تم ہسپتال میں ہو، بس تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش تھی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آئرہ کی نظریں ابھی بھی اس پر مرکوز تھیں، لیکن ابھی تک وہ پرخوف تھی۔ اس نے ہلکی سی سرگوشی کی، جیسے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو کہ یہ شخص اس کے لیے اچھا ہے یا نہیں۔ آریان نے نرم انداز میں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تم کہاں سے آئی ہو؟ اور تمہاری فیملی کہاں ہے؟ مجھے سب کچھ بتاؤ، بس خوف میں نہ رہو۔ آئرہ نے آہستہ سے جواب دیا، آئرہ، میں یہاں سے ہوں۔ اس کی آواز میں شرم اور خوف دونوں جھلک رہے تھے۔ آریان نے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، بس یہ بالکل ٹھیک ہے، میں یہاں ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس تھوڑا سا سکون کرو۔ اس لمحے آئرہ نے محسوس کیا کہ اس کی یہ حالت کتنی نازک ہے اور آریان کی موجودگی کتنی اپنائیت بھری اور محفوظ ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ آریان کی باتوں اور نرم مسکان میں سکون محسوس کرنے لگی۔ آریان نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، بس یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، کوئی خوف نہیں، میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ رات کے پچھلے پہر جب ہسپتال کی روشنیاں مدھم ہونے لگیں تو ڈاکٹر نے آریان کو ڈسچارج پیپر تھما دیے۔ آئرہ ابھی بھی کمزور تھی، چلتے ہوئے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ آریان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، آہستہ، میں ہوں نا، اور اس کا وزن اپنے بازو پر لے لیا۔ آئرہ نے نظریں جھکائے رکھیں، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کے ساتھ جا رہی ہے اور کیوں، بس اتنا جانتی تھی کہ یہ شخص اسے نقصان نہیں پہنچا رہا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت آریان نے خود دروازہ کھولا، سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اس کی انگلیاں ہلکے سے کانپتی محسوس ہوئیں۔ اس نے کچھ نہیں کیا، بس گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے شہر کی سڑکوں پر ڈرائیو کرنے لگا۔ آئرہ کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھتی رہی، اس کے ذہن میں سوالوں کا ہجوم تھا مگر زبان بند تھی، خوف نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ گھر پہنچ کر آریان نے اسے ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھایا بلکہ سیدھا ایک پرسکون صاف ستھرے کمرے میں لے آیا۔ لائٹ جلائی تو کمرہ نرم روشنی میں نہا گیا۔ اس نے آہستہ سے آئرہ کو صوفے پر بٹھایا، ایک لمحے کو اس کے چہرے کو دیکھا جو پیلا پڑا ہوا تھا، آنکھوں میں خوف چھپا ہوا تھا۔ پانی لے آتا ہوں، کہہ کر وہ باہر گیا اور گلاس لا کر اس کے سامنے رکھا۔ تھوڑا سا پی لو، اس کی آواز میں نرمی تھی، حکم نہیں۔ آئرہ نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھاما، چند گھونٹ لی اور پھر دونوں ہاتھوں سے گلاس تھام کر گود میں رکھ لیا، جیسے یہ اسے سہارا دے رہا ہو۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر آریان نے دھیرے سے پوچھا، تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ میں انہیں اطلاع دے دوں؟
یہ سنتے ہی آئرہ کا دل زور سے دھڑکا، اس کی انگلیاں صوفے کے کنارے میں گڑ گئیں، سانس بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے سر ہلا دیا، نظریں جھکا لیں، جیسے یہ سوال اس کے لیے بہت بھاری ہو۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آریان نے فوراً کہا۔ اس کی آواز مزید نرم ہو گئی۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اکیلی تو نہیں ہو۔ آئرہ کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکل سکی، آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ اس نے خود کو سمیٹ لیا، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ لیے، جیسے دنیا سے خود کو بچا رہی ہو۔ آریان ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خاموشی ضد نہیں، خوف ہے۔ اس نے مزید سوال نہیں کیا، بس اتنا کہا، ٹھیک ہے، ابھی نہیں، جب دل کرے تب بتانا، یہاں کوئی تمہیں مجبور نہیں کرے گا۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا مگر اس کا دل وہیں رہ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی اسے چین نہیں ملا، بار بار اس کا خیال ذہن میں آتا رہا، اس کی کانپتی آواز، جھکی نظریں، وہ ڈر جو اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آریان نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر گہری سانس لی، اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ شخص جو ہمیشہ فیصلے عقل سے کرتا تھا، آج کسی انجانی سی لڑکی کی خاموشی سے بے چین ہو رہا تھا۔ میں کیوں اتنا سوچ رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا، مگر جواب نہ ملا۔ اس کے ذہن میں بس آئرہ کی تصویر گھوم رہی تھی، اس کی موجودگی، اس کا خوف، اس کی خاموشی، سب کچھ آریان کے دل و دماغ پر اثر کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ عام بات نہیں، مگر پھر بھی وہ اس احساس کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ کمرے کے باہر خاموشی تھی، مگر آریان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جاگ چکی تھی، ایسی بے چینی جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس رات کے بعد کچھ بدل چکا ہے۔ آریان خان زادہ ایک ایسا نام جو آج ملک کے بااثر ترین حلقوں میں احترام کیا جاتا ہے، احترام سے لیا جاتا تھا، مگر اس نام کے پیچھے کی کہانی کسی محل سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک خاموش سے یتیم خانے کی دیواروں میں جنم لیتی تھی۔ وہیں اس نے آنکھ کھولی، وہیں زندگی کی پہلی سختیاں دیکھیں، نہ ماں کی آغوش نصیب ہوئی، نہ باپ کا سایہ۔ بچپن میں اس نے سیکھ لیا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی سہارا ہے تو وہ صرف اپنی محنت اور حوصلہ ہے۔ یتیم خانے کے تنگ کمروں میں پلتے ہوئے اس کے خواب بڑے تھے مگر وسائل نہ ہونے کے برابر۔ وہ پڑھائی میں تیز تھا، سوال بہت کرتا تھا اور ہر سوال کا جواب خود تلاش کرنے کی ضد کرتا تھا۔ جب باقی بچے کھیل میں مگن ہوتے، آریان کسی کونے میں بیٹھا کتابوں میں گم ہوتا، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہی کتابیں ایک دن اسے اس جگہ سے نکالیں گی جہاں سے لوگ اکثر کبھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ وقت گزرتا گیا، مشکلات بڑھتی گئی، مگر آریان کی محنت کم نہ ہوئی۔ اس نے کم عمری میں کام شروع کیا، چھوٹی چھوٹی نوکریاں کیں، اپنی تعلیم کا خرچ خود اٹھایا۔ کئی راتیں ایسی بھی آئیں جب وہ بھوکا سویا، مگر اس کی آنکھوں میں نیند سے زیادہ مستقبل کے خواب ہوتے تھے۔ آج وہی آریان تھا جس کی ایک کال پر بڑے بڑے بزنس ڈیلز طے ہو جاتے تھے، جس کا نام اخبارات کی سرخیوں میں ہوتا تھا، جس سے ملک کے بااثر لوگ بھی تعلق رکھنا فخر سمجھتے تھے، مگر اس سب کے باوجود اس کے اندر وہی خاموش سا لڑکا زندہ تھا جو یتیم خانے کے کمرے میں بیٹھ کر خود سے وعدہ کیا کرتا تھا کہ ایک دن وہ اپنی تقدیر خود لکھے گا۔ اور شاید اسی لیے آئرہ کی بے بسی، اس کا خوف، اس کی خاموشی آریان کے دل کو چھو گئی تھی، کیونکہ وہ خود بھی کبھی اسی خاموشی اور خوف سے گزر چکا تھا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن، 2 دن، پھر 3 دن، آئرہ اسی گھر میں رہی، اسی خاموش کمرے میں جہاں ہر سہولت موجود تھی، مگر اس کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ آریان نے اس دوران کوئی کمی نہیں چھوڑی، وقت پر کھانا، دوائیں، آرام، ہر چیز کا وہ خود خیال رکھتا۔ کبھی وہ خاموشی سے اس کے کمرے کے دروازے پر آ کر دیکھ لیتا کہ وہ سو رہی ہے یا نہیں، کبھی کسی ملازمہ کو بلا لیتا کہ وہ سو رہی ہے یا نہیں اور ہدایت دیتا کہ اس کی پسند کا کھانا بنے، حالانکہ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ آئرہ کو پسند کیا ہے۔ آئرہ کم بولتی تھی، بہت کم، اکثر نظریں جھکائے رکھتی، سوال کے جواب میں سر ہلا دیتی یا بس ایک لفظ بول دیتی، مگر جب بھی آریہ نرمی سے اس کے گھر والوں کا ذکر چھیڑتا، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آنکھوں میں خوف تیرنے لگتا، سانس تیز ہو جاتی اور وہ خود کو مزید سمیٹ لیتی۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، آریان ایک دن قدرے سنجیدگی سے بولا، مگر مجھے جاننا ضروری ہے کہ تمہارا کوئی ہے یا نہیں۔ آئرہ نے جواب نہیں دیا، اس بار اس کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے لب کاٹ کر خود کو رونے سے روکا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ یہ خاموشی آریان کو اندر سے کھا رہی تھی، وہ خود بھی ایسے ہی سوالوں سے بچتا تھا، ایسے ہی ماضی سے بھاگتا رہا تھا، مگر اب اس کے سامنے ایک ایسی لڑکی تھی جو اس سے بھی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ تیسرے دن شام کو آریان نے اسے ڈرائنگ روم میں بلایا،
اس کے لہجے میں سختی نہیں تھی مگر فیصلہ ضرور تھا۔ آئرہ، مجھے تم سے ایک بات صاف صاف کرنی ہے، اس نے کہا۔ آئرہ نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں پھر وہی خوف تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ یوں نہیں رکھ سکتا۔ آریان نے گہری سانس لی۔ اگر تم اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ آئرہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یا تو میں تمہیں کسی ایسے یتیم خانے میں چھوڑاؤں جہاں تم محفوظ رہو۔ وہ لمحہ بھر رکا۔ یا پھر تم مجھ سے شادی کر لو۔ یہ سنتے ہی آئرہ جیسے ساکت ہو گئی، اس کے چہرے سے خون اتر گیا۔ شادی، یہ لفظ اس کے لیے اچانک بھاری اور خوفناک تھا۔ اس نے گھبرا کر نظریں چرا لیں، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، آریان نے فوراً کہا۔ اس کی آواز میں نرمی واپس آ گئی۔ یہ فیصلہ تمہارا ہے مگر میں تمہیں یوں بے آسرا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آئرہ کے لیے یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ ایک طرف اس کا اندیکھا ماضی جس کا ذکر وہ زبان پر نہیں لا سکتی تھی، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جو اسے نقصان نہیں پہنچا رہا تھا مگر اس کی زندگی کا سب سے بڑا سوال اس کے سامنے رکھ چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی، ایسی خاموشی جو آنے والے طوفان کی خبر دے رہی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، پورا گھر خاموش تھا مگر آئرہ کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اسٹڈی روم کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اندر مدھم روشنی میں آریان کرسی پر بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں فائل اور دوسرے میں جلتی ہوئی سگریٹ۔ دھواں فضا میں پھیل رہا تھا اور اس کی پیشانی پر گہری سوچ کی لکیریں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آئرہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آریان نے چونک کر سر اٹھایا۔ تم؟ اس وقت آئرہ نے ایک قدم اندر رکھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر لفظ صاف تھے۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ آریان نے سگریٹ ایش ٹرے میں رکھ دی، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا فیصلہ؟ آئرہ نے نظریں جھکا لیں، چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر آریان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، حیرت، سنجیدگی اور ایک گہری ذمہ داری، سب ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں اتر آئے۔ یہ فیصلہ تم کسی دباؤ میں آ کر تو نہیں کر رہی؟ آئرہ نے سر ہلایا۔ نہیں، میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں، میں بس محفوظ رہنا چاہتی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آریان نے گہری سانس لی۔ نکاح ایک ذمہ داری ہے آئرہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا احترام کروں گا مگر میں تمہیں کسی چیز پر مجبور نہیں کروں گا۔ آئرہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف کم اور اعتماد کی ہلکی سی چمک تھی۔ چند گھنٹوں بعد گھر میں سادگی سے نکاح کی تیاری ہو گئی۔ کوئی شور نہیں تھا، کوئی دکھاوا نہیں، بس چند قریبی لوگ، قاضی کی آواز اور خاموش دعائیں۔ آئرہ سادہ سے جوڑے میں بیٹھی تھی، ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ جب قاضی نے اس کا نام لیا تو اس نے آہستہ مگر واضح آواز میں قبول ہے کہا۔ وہ لفظ اس کے لیے ایک نئی زندگی کا دروازہ تھے۔ آریان نے بھی سنجیدگی سے قبول کیا۔ دعا ہوئی، نکاح مکمل ہوا۔ بعد میں آریان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو منظر بدل چکا تھا۔ کمرے میں نرم روشنی تھی اور سامنے آئرہ دلہن کے روپ میں بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، سانسیں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھیں۔ نکاح کے باوجود وہ وہی خوف زدہ سی آئرہ تھی جس کے لیے یہ سب نیا اور بھاری تھا۔ آریان دروازے پر ایک لمحہ رکا، اس نے محسوس کیا کہ اب ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا ہوگا۔ وہ آہستہ سے اندر آیا مگر اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی آئرہ کے ہاتھ اور زیادہ سمٹ گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہیں وہ رک گیا، فاصلہ بھی تھا، احترام بھی، اور اسی خاموشی میں ایک نئے رشتے کی شروعات کھڑی تھی۔ آریان دروازے کے قریب کھڑا تھا مگر اس کی نظریں بار بار بے اختیار اسی طرف کھینچ رہی تھیں جہاں آئرہ بیٹھی تھی۔ وہ دلہن کے سادہ مگر باوقار روپ میں کسی تصویر کی طرح ساکت تھی، سر جھکا ہوا، پلکیں بھیگی ہوئی، آنکھیں، انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ اس کے وجود سے نکلتی گھبراہٹ پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ آریان نے خود کو روکنے کی کوشش کی مگر دل پر قابو کہاں رہتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، جیسے کوئی اچانک حرکت اس کے خوف کو اور گہرا نہ کر دے۔ آئرہ، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ چونکی، اس کے کندھے ہلکے سے لرزے۔ اس نے سر تو نہیں اٹھایا مگر آنکھوں سے دو آنسو گالوں پر پھسل آئے۔ آریان اس کے قریب آ کر رک گیا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ وہ اس کی موجودگی محسوس کر سکے مگر اتنا دور کہ وہ محفوظ رہے۔
اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آئرا کے ہاتھ ٹھنڈے تھے، کانپتے ہوئے اس نے لمس سے آریان کے دل میں ایک عجیب سی کسک پیدا کر دی۔ ڈری ہوئی ہو؟ اس نے بہت آہستہ پوچھا۔ جواب میں آئرا کا ضبط ٹوٹ گیا، اس کی سسکیاں اب چھپ نہیں پا رہی تھیں، آنسوؤں نے آنکھوں سے نکلنے کی اجازت لے لی۔ وہ ہلکے ہلکے رونے لگی، جیسے برسوں کے خوف کا ایک ساتھ امٹ آیا ہو۔ دیکھو، آریان کا لہجہ مزید نرم ہو گیا، میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے کتنا اچانک ہے، مگر یقین رکھو میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ کہتے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے لبوں کے اوپر جھک گیا۔ آئرن کو اپنا سانسیں بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے کرنے لگی۔ وہ اس کے ہونٹ پر انگوٹھا رب کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو ہاتھوں میں لیا۔ وہ خوف کے مارے رونے لگی۔ وہ جھکا، اس بار صرف اتنا کہ اس کی پیشانی کے قریب آ سکے۔ اس نے عقیدت اور احترام سے بھرا ہوا ایک ہلکا سا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا۔ اس بوسے میں کوئی دعویٰ نہیں تھا، بس ایک وعدہ تھا۔ آئرا نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ اور زیادہ رو پڑی۔ خوف، الجھن اور نیا رشتہ، سب اس کے لیے حد سے زیادہ تھا۔ آریان فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ نہیں نہیں، ایسے نہیں، وہ فوراً بولا۔ میری جان، میں کچھ نہیں کر رہا، بس سنو مجھے۔ وہ سیدھا بیٹھ گیا تاکہ وہ خود کو دباؤ میں محسوس نہ کرے۔ ہم میاں بیوی ہیں، یہ سچ ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر یہ رشتہ زبردستی نہیں مانگا جاتا، یہ اعتماد سے بنتا ہے، اور میں چاہتا ہوں تم مجھ پر اعتماد کرو، خوف سے نہیں۔ آئرا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں، اس کی پلکیں بھیگی تھیں، سانسیں ہچکیوں کے درمیان آ رہی تھیں۔ آریان نے رومال بڑھایا۔ پہلے اپنے آنسو صاف کرو۔ وہ خاموشی سے رومال تھام لیتی ہے۔ میں تمہارے قریب ضرور آؤں گا، آریان نے دھیرے سے کہا، مگر اس حد تک جہاں تم خود مجھے اجازت دو۔ آج نہیں، کل نہیں، جب دل مانے تب۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر نرمی سے بولا، اب تم چینج کر لو، آرام کرو، آج کا دن تمہارے لیے بہت بھاری رہا ہے۔ وہ اٹھا، مگر جاتے جاتے پھر رکا۔ ایک بار پھر اس کی پیشانی پر بہت ہلکا سا بوسہ دیا، ایسا بوسہ جو خوف نہیں تحفظ دیتا ہے۔ پھر وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا، مگر اس کے دل میں آئرا کے آنسو دیر تک گونجتے رہے۔ اور آئرا، وہ وہیں بیٹھی رہی۔ خوف ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں پہلی بار یہ احساس جاگا تھا کہ شاید وہ اکیلی نہیں رہی۔ کافی وقت گزر چکا تھا، کمرہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی مدھم ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ آریان آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا، جیسے نہیں چاہتا ہو کہ نیند کے نرم حصار میں لپٹی ہوئی وجود کو ذرا سی بھی خلل پہنچے۔ اس کی نظر سیدھی بیڈ کی طرف گئی جہاں آئرا گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر آنکھوں کے نیچے ہلکی سی تھکن اب بھی نمایاں تھی، جیسے نیند نے اسے وقتی سکون تو دیا ہو مگر دل کا بوجھ ابھی باقی ہو۔ آریان کچھ لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، دل میں ایک عجیب سا کھچاؤ، ایک خاموش ذمہ داری، ایک ایسا رشتہ جو الفاظ سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب آیا ہی تھا کہ اس کے موبائل کی اسکرین اچانک روشن ہوئی، میسج کا نوٹیفیکیشن۔ اس نے بے دھیانی میں فون اٹھایا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اسکرین پر پڑی، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ نمبر اجنبی تھا، کوئی نام نہیں، کوئی پہچان نہیں، صرف چند سطریں، مگر وہ سطریں اس کے دل میں سرد لہر بن کر اتر گئیں۔ آئرا سے دور رہو، اگر تم نے اس سے کوئی تعلق بنایا تو تم اسے اس دنیا سے غائب ہوتا دیکھو گے۔ آریان کی انگلیاں فوراً فون کے گرد سخت ہو گئیں۔ ایک لمحے کو اس کا دماغ سن ہو گیا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ اسے آئرا کا علم کیسے ہے؟ اور سب سے بڑھ کر اسے یہ حق کس نے دیا کہ یہ دھمکی دے؟ اس نے فوراً نمبر دیکھنے کی کوشش کی، کال بیک کی، مگر نمبر بند تھا۔ کمرے کی خاموشی اب اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار بیڈ کی طرف دیکھا، آئرا اب بھی سو رہی تھی، بے خبر، معصوم، جیسے دنیا کے سارے خطرات اس سے کوسوں دور ہوں۔ آریان کے سینے میں اچانک ایک شدید سا درد اٹھا۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ غصہ بھی نہیں تھا، یہ وہ بے بسی تھی جو کسی کو اپنا مان لینے کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گیا، پھر کسی سوچ کے بغیر جھک کر آئرا کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس کا سر اس کے سینے سے لگا، اس کے بازو پہ بے اختیار اس کے گرد مضبوطی سے بندھ گئے، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر بری نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ آئرا نیند میں ہلکی سی چونکی، مگر پھر اسی لمس میں سکون پا کر اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ آریان نے آنکھیں بند کر لیں، اس کا جبڑا سخت تھا، سانس گہری اور بے ترتیب۔ جب تک میں زندہ ہوں
اس نے دل ہی دل میں کہا، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس نے پیشانی اس کے بالوں سے ٹکا دی۔ گرفت مزید مضبوط ہو گئی، جیسے وہ اس لمحے کوئی عہد کر رہا ہو۔ باہر کی دنیا، دھمکیاں، اجنبی سائے، سب پیچھے رہ گئے۔ اس وقت صرف وہ تھا، اس کی باہوں میں سوئی ہوئی آئرہ، اور ایک فیصلہ جو خاموشی سے اس کے دل میں جنم لے چکا تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ، اسی محافظانہ حصار میں، وہ بھی آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی، اور وہ بھی چلا گیا، مگر اس بار نیند کے ساتھ ایک جنگ کی تیاری بھی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں کے بیچ میں سے کمرے میں اتر رہی تھی۔ ہوا میں ایک خاموش سی تازگی تھی، جیسے رات کے سارے خدشے کہیں پیچھے رہ گئے ہوں۔ آئرہ آہستہ آہستہ کروٹ بدل کر آریان کے قریب آ گئی۔ نیند ابھی پوری طرح اس کی آنکھوں سے رخصت نہیں ہوئی تھی، مگر دل عجیب سی اپنائیت سے ابھرا ہوا تھا۔ اس نے شرارت بھرے انداز میں انگلیاں بڑھا کر آریان کی بیئرڈ کو چھوا، نرمی سے، جیسے کسی قیمتی چیز کو پرکھ رہی ہو۔ اس لمس میں معصومیت بھی تھی اور ایک نیا جنم لیتا اعتماد بھی۔ کبھی وہ اس کی بیئرڈ کے بالوں کو مٹھی میں لیتی، کبھی انگلیوں سے ہلکا سا سہلاتی، اور پھر جھک کر اس کے کندھے پر ایک بے ساختہ سا بوسہ رکھ دیتی۔ آریان کی نیند اس لمس کے سامنے کب ٹھہر سکتی تھی؟ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ چند لمحے اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کہاں ہے، پھر نظر سامنے اس وجود پر پڑی جس نے اس کی پوری دنیا کا مطلب بدل دیا تھا۔ آئرہ کی آنکھوں میں ایک معصوم سی چمک تھی، ہونٹوں پر دبکی ہوئی مسکراہٹ، جیسے وہ کسی شرارت پر پکڑے جانے سے پہلے کا لمحہ جی رہی ہو۔ آریان نے گہری سانس لی۔ زندگی نے پہلی بار اسے واقعی خوبصورت محسوس کرایا تھا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر آئرہ کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اس کے اوپر آ گری۔ دل کی دھڑکنیں تیز، سانسیں قریب۔ آریان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیگم صاحبہ، ابھی شوہر کے جذبات خود ہی بھڑکا رہی ہو۔ اس کی آواز میں شرارت بھی تھی اور محبت بھی، وہ نرمی جو الفاظ سے زیادہ آنکھوں میں ہوتی ہے۔ آئرہ کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے نظریں چرائیں اور نرمی سے بولی، آ گئی ہیں، ناشتہ بنا رہی ہیں بوا، آپ جلدی فریش ہو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں جھجک بھی تھی اور ایک حق جتانے والی مٹھاس بھی۔ آریان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس سادگی میں بھی، اس گھبراہٹ میں، اسے وہ اپنائیت نظر آ رہی تھی جس کا وہ برسوں سے بھوکا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس کے بالوں کو پیار سے سہلایا، پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا اور دل ہی دل میں مسکرا اٹھا۔ یہ صبح، یہ لمحہ، یہ وجود، سب کچھ اسے بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ آئرہ اس کے قریب ہی بیٹھی رہی، جیسے اس کے پاس ہونا ہی اس کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہو۔ کمرہ روشنی سے بھر چکا تھا اور آریان کے دل میں ایک خاموش سا یقین اتر رہا تھا کہ شاید زندگی واقعی یہاں سے شروع ہوتے وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ دن ایک ترتیب میں ڈھلنے لگے اور آریان نے آئرہ کی زندگی کو معمول دینے کی پوری کوشش کی۔ اس نے خود جا کر اسے اسکول میں داخل کروایا۔ فارم بھرتے ہوئے اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں اور آریان خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے اس کے دل میں صرف ایک خیال تھا کہ یہ بچی اب اکیلی نہیں ہے۔ اسکول کے پہلے دن وہ اسے خود چھوڑنے گیا۔ آئرہ گاڑی سے اترتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی، جیسے آنکھوں سے یقین مانگ رہی ہو کہ وہ وہیں موجود رہے گا۔ آریان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ میں یہیں ہوں، اسکول کے بعد خود لینے آؤں گا۔ اس ایک جملے نے آئرہ کے دل میں عجیب سا سکون بھر دیا۔ شامیں اب بدل چکی تھیں۔ آئرہ اسکول سے آ کر گھنٹوں آریان کے پاس بیٹھتی، کبھی اپنے بیگ سے پینسل نکال کر اسے دکھاتی، کبھی کسی ٹیچر کا ذکر کرتی، کبھی بچوں کی طرح ناراض ہو کر کہتی کہ آج ہوم ورک بہت زیادہ تھا۔ آریان اکثر اپنا کام چھوڑ کر اسے سنتا رہتا۔ وہ اس کی بچکانہ سوالوں پر مسکرا دیتا، کبھی اس کے ساتھ فرش پر بیٹھ کر کاپیاں دیکھ لیتا، کبھی جان بوجھ کر غلط جواب دے کر اسے ہنسنے کا موقع دیتا۔ ان لمحوں میں آئرہ بالکل کھل جاتی تھی۔ وہ باتیں کرتے کرتے اچانک خاموش ہو جاتی اور پھر دھیرے سے کہتی، مجھے نا کبھی کبھی لگتا ہے کہ کوئی میرے پیچھے ہے۔ اس جملے پر آریان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سنجیدگی اتر آتی۔ وہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا۔ یہ صرف ڈر ہے، میں ہوں نا، مگر دل کے کسی کونے میں تشویش جنم لے چکی تھی۔ اسی دن سے آریان نے خاموشی سے تحقیق شروع کر دی۔ اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہر پہلو سے معلومات اکٹھی کی جائیں۔ اسکول کے ارد گرد راستوں پر، حتیٰ کہ فون نمبرز تک۔ وہ ظاہر میں پرسکون رہتا، مگر اندر ہی اندر زیادہ محتاط ہو چکا تھا۔ اب وہ آئرہ کو اکیلا کہیں نہیں جانے دیتا تھا۔ اسکول چھوڑنا اور لینا اس کا معمول بن گیا۔
گھر میں بھی اس کے کمرے کے قریب ہی رہتا، جیسے نظر سے اوجھل ہوتے ہی دل کو بے چین ہو جاتا تھا۔ راتیں اب مختلف تھیں، عائرہ اکثر ڈر کر جاگ جاتی، کبھی کسی خواب سے، کبھی کسی انجانے احساس سے۔ آریان بنا کچھ کہے اسے اپنے قریب کر لیتا، ایسے جیسے وہ دنیا کی ہر آفت سے اسے اپنے حصار میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کی باہوں میں وہ سکون تھا جو عائرہ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر لیتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی کہ کوئی ہے جو اسے محفوظ رکھتا ہے۔ آریان اکثر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دیر تک جاگتا رہتا، اس کی سانسوں کی آواز سنتا اور خود سے وعدہ کرتا کہ اس پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ دوسری طرف عائرہ کے دل میں کچھ بدلنے لگا تھا۔ وہ آریان کی موجودگی کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی آواز، اس کا انتظار، اس کی فکر، سب اس کی دنیا بن چکے تھے۔ اگر آریان ذرا دیر سے گھر آتا تو وہ بے چین ہو جاتی، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، اس کے آنے پر جیسے دل کو قرار آ جاتا۔ وہ اس کی باتوں میں گم رہتی، اس کے ساتھ ہنستی، اس کے سائے میں خود کو مکمل محسوس کرتی۔ یہ محبت آہستہ آہستہ اس کے اندر جڑ پکڑ رہی تھی، بے آواز مگر گہری، ایسی محبت جس میں اعتماد بھی تھا اور وابستگی بھی۔ وقت گزرتا رہا، دن معمول بن گئے، مگر دلوں میں ایک انجانی سی آہٹ موجود رہی۔ آریان کو خطرے کا احساس تھا اور عائرہ کو کسی اندیکھے سائے کا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے، جیسے آنے والے طوفان سے پہلے کوئی خاموشی ہو، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے کہانی ایک نیا دھماکے دار موڑ لینے والی تھی۔ وقت واقعی تیزی سے گزر گیا تھا۔ وہ نازک سی بچی اب کالج جانے والی لڑکی بن چکی تھی۔ اسکول ختم ہونے کے دن آریان نے اسے خاموشی سے دیکھا تھا، جیسے وقت اس کے ہاتھوں سے پھسل گیا ہو۔ کالج کے پہلے دن جب وہ واپس آئی تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، کبھی کلاسز کا ذکر کرتی، کبھی نئی دوستوں کا، کبھی کیمپس کی خوبصورتی۔ آریان صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کے دل میں خوشی کے ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی تھا۔ برسوں اس نے اس بچی کو دنیا سے چھپا کر رکھا تھا، اب دنیا خود اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس رات آریان غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ عائرہ کئی بار محسوس کیا کہ اس کی نظریں اس پر ٹھہر جاتی ہیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس کا دل بے وجہ تیز دھڑک رہا تھا۔ آریان نے دروازہ بند کیا، اس کے قریب آیا مگر رک گیا۔ تم بڑی ہو گئی ہو عائرہ، اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو اس نے کبھی نہیں سنی تھی۔ عائرہ نے نظریں جھکا لیں، دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ اٹھا۔ وہ گھبرا گئی، ایک قدم پیچھے ہٹی۔ ابھی نہیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آریان نے فوراً خود کو سنبھالا، اس کے چہرے پر دکھ ابھر آیا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا بولا، میں تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا، مگر میں صبر بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتا، اپنے لب اس کی گردن پر رکھے۔ عائرہ نے اس کے کالر کو دبوچ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، اس کی قمیض کو ایک دم سے الگ کرتا ہوا اس کی بے واق دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے، تمام پردے گراتا اس کی روح میں سمایا، اور اس رات وہ خاموشی دونوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑی تھی۔ اگلے 2 دن عائرہ اس سے ناراض رہی، وہ بات کم کرتی تھی، نظریں چرا لیتی تھی، جیسے خود بھی اپنے احساسات سے الجھ گئی ہو۔ آریان نے بھی اسے وقت دیا، کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ وہ دور سے اس کا خیال رکھتا، بالکل ویسے ہی جیسے برسوں سے کرتا آیا تھا، مگر اب دل کے اندر کوئی خلا سا تھا۔ تیسرے دن کی رات کچھ بدلی ہوئی تھی، خاموشی بوجھ نہیں لگ رہی تھی بلکہ سوال بن کر کھڑی تھی۔ عائرہ خود چل کر اس کے پاس آئی، اس کی آنکھوں میں جھجک تھی مگر فیصلہ بھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے؟ شاید اب مجھے بھی ڈر چھوڑ دینا چاہیے۔ آریان نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لیا، پیشانی پر ہلکا سا لمس رکھا، جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ عائرہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمحے میں کوئی جلدی نہیں تھی، بس اعتماد تھا، قربت تھی، اور برسوں کی حفاظت کے بعد پیدا ہونے والا رشتہ۔ مگر خوشی ہمیشہ مکمل نہیں ہوتی۔ اسی رات عائرہ خاموش ہو گئی، جیسے اسے کسی چیز نے اندر سے توڑ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور دل بوجھل۔ آریان نے فوراً محسوس کر لیا کہ کچھ بدل گیا ہے۔ وہ اس سے خود سے لگا کر بیٹھ گیا۔ اگر تم تیار نہیں تھی تو ہم رک سکتے تھے۔ عائرہ نے سر ہلا دیا، مگر آنسو چھپ نہ سکے۔ شاید ماضی کے سائے اب بھی اس کے پیچھے تھے، شاید خوف ابھی مرا نہیں تھا۔ کمرے میں وہ دونوں ساتھ تھے، مگر دلوں میں ایک انجانا سا درد اتر چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت کے ساتھ زخم بھی جنم لیتے ہیں، اور یہی زخم کہانی کو اگلے خطرناک موڑ کی طرف لے جانے والے تھے۔ اگلے دن آریان جب دفتر سے واپس آیا تو پورا گھر خاموش اور ساکت سا لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ اپنے کمرے کے قریب پہنچا، اس کی نظریں فوراً عائرہ پر جم گئیں۔ وہ بستر پر چھوٹی سی شکل میں گری ہوئی تھی، بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بند، سانسیں بے ترتیب، اور ایک چھوٹی سی لرزتی ہوئی سانس کے ساتھ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے آریان کو دیکھا، ایک دم سے وہ سہم گئی، دل کی دھڑکن تیز، جسم کانپ رہا تھا، اور خوف کے ساتھ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ وہ فوراً اس کے قریب لپٹ گئی، اپنے چھوٹے ہاتھ اس کے سینے سے لپیٹے ہوئے۔ کہاں آپ
آپ کب آئے؟ مجھے بچا لیں، وہ وہ آ گیا ہے، مجھے برباد کر دے گا، مجھے مار دے گا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور ہر لفظ میں خوف اور بے بسی جھلک رہا تھا۔ آریان فوراً اس کے پاس آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ اس کی آواز میں محبت کے ساتھ سکون بھی تھا۔ ارے میری جان، بس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میں یہاں ہوں، بس یہیں رہو۔ آئرا نے اپنے سر کو اس کے سینے پر چھپا لیا، چھوٹی چھوٹی سانسیں بھریں، آنکھیں بند کیں۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز کہ وہ خود سن سکتی تھی، دل میں خوف، رونا اور جذبات سب ایک ساتھ تھے۔ آریان نے اسے اپنے سینے سے تھام لیا، دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو اور کندھے پکڑ کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ بس میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا، تو کوئی تمہیں کچھ بھی چھو نہیں سکتا، بس میرے ساتھ رہو۔ آئرا نے رونے کے ساتھ سر اس کے سینے پر رکھا، دل کی دھڑکن ابھی بھی بے قابو، سانسیں پھول رہی تھیں، لیکن آریان کی قربت میں وہ آہستہ آہستہ سکون محسوس کرنے لگی۔ آریان نے اسے ہلکے سے جھولا دیا، سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہر لفظ میں عقیدت اور محبت بھری۔ میری جان، بس ہو جاؤ، میں سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، میں تمہارے ہر خوف کو اپنے دل میں لے لوں گا، تمہارے ہر درد کو اپنی محبت سے کم کر دوں گا۔ آئرا نے اس کی باتیں سنتے سنتے آہستہ آہستہ سانسیں قابو میں لائیں۔ رونے کے ساتھ خوف کم ہوا، لیکن آنکھوں میں اب بھی وہ خطرہ جھلک رہا تھا۔ وہ چھپ کر اس کے سینے میں رہنا چاہتی تھی، اور آریان نے محسوس کیا کہ اس کے دل کے ہر خوف، ہر درد، ہر الجھن کو وہ اپنے ساتھ لے رہا ہے۔ ہر ایک احساس اس کے لیے سب کچھ تھا۔ اس نے اسے اپنی گود میں سہارا دیتے ہوئے آہستہ سے کہا، میری جان، بس آرام کرو، تمہیں کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ رشتہ، یہ لمحہ، یہ محبت سب تمہارے لیے ہیں، تمہارے ہر خوف کے خلاف، تمہیں ہر درد کے خلاف، تمہاری عزت حفاظت کے لیے۔ آئرا نے اس کے سینے میں چھپی ہوئی آنکھیں بند کر کے محسوس کیا کہ اس کا ہر خوف، ہر الجھن، ہر چھوٹا سا خوف اب کسی کے مضبوط ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ اور آریان نے یہ جان لیا کہ یہ لڑکی اس کی پوری دنیا ہے، اور اب بھی وہ کبھی بھی اسے اپنے سائے سے باہر نہیں جانے دے گا۔ آریان کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی محبت نے آئرا کے ہر خوف کو اپنے پیار کی چھتری تلے چھپا لیا ہے۔ وہ اسے اپنے سینے میں اور قریب تر کر لیا، دل کی دھڑکن ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں، سانسیں ایک دھڑکن میں بند گئیں، اور وہ لمحہ، وہ قربت، وہ محبت کا پہلا اور سب سے قیمتی لمحہ تھا، جہاں خوف، محبت اور اعتماد اور عقیدت سب ایک ساتھ موجود تھے۔ اور آئرا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا ہر خوف، ہر درد، ہر احساس اب محفوظ ہے، کسی کے مضبوط ہاتھوں میں، کسی کے مضبوط سینے میں۔ اور آریان نے فیصلہ کیا کہ یہ لڑکی اب اس کی حفاظت، اس کی محبت، اس کی دنیا ہے، اور اسے کبھی بھی اپنے دل سے دور نہیں جانے دے۔ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی کہ آئرا کی آنکھ کھل گئی۔ دل عجیب سا بھاری تھا، جیسے کسی انجانے خطرے کی آہٹ دل پر دستک دے رہی ہو۔ اس نے آریان کی طرف دیکھا، جو پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس کے مضبوط چہرے کو دیکھ کر بھی آج اسے سکون نہ ملا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور کالج جانے کی تیاری کرنے لگی، مگر ہر لمحہ خوف اس کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ آخر کار وہ آریان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ تھام کر دھیمی آواز میں، کانپتی آواز میں بولا، میں آج کالج نہیں جانا چاہتی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، پلیز۔ آریان نے آنکھیں کھولیں، اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، آئرا، میری جان، کچھ نہیں ہوگا، میں خود چھوڑ کر آؤں گا، تم مضبوط ہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ پھر بھی سہم گئی، اس کے بازوؤں میں چھپتے ہوئے بولی، آپ وعدہ کریں، آپ جلدی آ جائیں گے۔ آریان نے اسے اپنے سینے سے لگایا، مضبوطی سے کہا، وعدہ، میں تمہیں لینے خود آؤں گا، مگر قسمت نے شاید کچھ اور ہی لکھا تھا۔ آریان اسے کالج کے گیٹ پر چھوڑا، جاتے ہوئے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی جاگی، مگر ضروری میٹنگ نے اسے رکنے نہ دیا۔ آئرا گیٹ کے اندر داخل ہو گئی، مگر ہر وقت اس کے دل کے ساتھ مزید ڈوبتا چلا گیا۔ کلاسز ختم ہوئیں، لڑکیاں ایک ایک کر کے نکلنے لگیں۔ آئرا باہر کھڑی تھی، آنکھیں سڑک پر جمی تھیں، ہر گزرتی گاڑی کو دیکھ کر دل اچھل جاتا، مگر آریان نظر نہ آیا۔ اس نے موبائل نکالا، کال کی، مگر فون بند تھا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ وقت گزرتا گیا، سورج ڈھلنے لگا، سڑک پر ہجوم کم ہونے لگا، اور اس کا خوف اب دہشت میں بدلنے لگا۔ اچانک ایک کالی شیشوں والی گاڑی آہستہ سے اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس نے بے اختیار پیچھے قدم ہٹایا، دل چیخنے لگا، مگر اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا، کسی نے زور سے اس کا بازو پکڑا، اس کی چیخ اس کے گلے میں ہی دب گئی۔ چھوڑو مجھے، اس کے الفاظ فضا میں ہی بکھر گئے۔ اسے گھسیٹ کر گاڑی میں پھینکا گیا، دروازہ زور سے بند ہوا، گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ آئرا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دیوانہ وار دھڑک رہا تھا دل، آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ وہ کانپتے ہوئے چیخنے کی کوشش کرنے لگی، مگر منہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ خاموش رہو ورنہ جان سے جاؤ گی۔ ایک سرد آواز اس کے کانوں میں پڑی، اور وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ بن گیا۔
دوسری طرف جب آریان میٹنگ ختم کر کے باہر نکلا تو موبائل آن کرتے ہی درجنوں مسڈ کالز دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ بے چینی نے اس کے وجود کو جکڑ لیا۔ اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کی، کالج کی طرف تیزی سے بڑھائی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ وہ چند لمحے پہلے ہی اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ اپنی آنکھوں کے سامنے سے چھن جانے دے چکا ہے، اور یہ اغوا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑے طوفان کی شروعات تھی، ایک ایسا طوفان جو محبت، خون، راز اور انتقام سب کچھ اپنے ساتھ لے کر آنے والا تھا۔ آریان کالج کے باہر پہنچا تو ہر سانس جیسے دھاڑتی ہوئی آگ میں جل رہا ہو، دل کی دھڑکنیں اتنی تیز کہ لگتا کہ سینہ پھٹ جائے گا، ہاتھ سختی سے اس کے اسٹیئرنگ پر جم گئے، آنکھیں سڑک کے ہر کونے کو چیر رہی تھیں، ذہن میں بس ایک ہی تصویر گھوم رہی تھی، آئرہ، اس کا سب کچھ اب کسی خطرے میں، اور وہ اسے بچانے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار تھا۔ کالج کے سیکیورٹی سٹاف نے لرزتے ہوئے کہا، سر، وہ آئرہ کو لے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ تمہارا وہ کزن ہے جس نے پہلے بھی اس کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ آریان کی پوری کائنات جیسے رک گئی، ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، گردن پر خون کی طرح سرد دھڑکن دوڑ گئی، دماغ بجلی کی طرح جھٹکیاں کھا رہا تھا، دل چیخ رہا تھا، کیا، کیسے، وہ آئرہ کو؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، ہر لمحہ ایک سیکنڈ صدیوں سا لگ رہا تھا، ہر بریک، ہر مڑنا، ہر لمحہ ایک جنگل کی طرح بے رحم اور تیز۔ دوسری طرف آئرہ کی آنکھیں دھندلا سا روشنی میں کھلیں، دل کی دھڑکن اتنی تیز کہ کانوں میں گونج رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، پاؤں زمین پر جم کر بھی لرز رہے تھے، اور سامنے کھڑا وہی چہرہ تھا جس نے کئی سال پہلے اس کی زندگی مشکل بنائی تھی، چہرے پر نفرت اور پرانی تلخی کے ساتھ مسکراہٹ، آنکھوں میں شرارت اور خطرے کا ملا جلا امتزاج۔ وہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا اور اس کی ہر حرکت میں دھمکی چھلک رہی تھی۔ پہلے بچ گئی تھی بلبل، آج تمہارا شوہر بھی نہیں بچا سکے گا جو تمہیں اتنے سالوں سے بچا رہا تھا۔ آئرہ کا جسم کانپ اٹھا، سانس پھول گئی، دل کی دھڑکن اس کے کانوں میں بج رہی تھی، آنکھوں میں خوف کے ساتھ آنسو جمع ہو گئے، قدم پیچھے ہٹ گئے، لیکن ہر لمحہ لگ رہا تھا جیسے زمین کے نیچے دھس جائیں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ زور سے ٹوٹا، ہوا میں دھول اور روشنی کی چنکار، اور آریان قدم رکھتا ہوا داخل ہوا۔ ہر چیز رک گئی، جیسے دنیا کی دھڑکنیں صرف اسی لمحے میں گھوم رہی ہوں، غصے اور محبت کا امتزاج اس کے چہرے پر صاف جھلک رہا تھا، آنکھیں جیسے آتش فشاں پٹنے کو تیار ہوں، بازو مضبوط، قدم جمے ہوئے، طاقت کی ایسی لہریں جو ہوا کو تھام لیں۔ وہ اپنے پیار کے قریب پہنچا، اور ہر لمحہ سے کزن کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہوتے گئے، جسم لرز گیا، ہونٹ سفید ہو گئے، اور ہر لفظ جیسے ہوا میں پھنس گیا۔ آئرہ کی آنکھیں آریان پر جم گئیں، دل کی دھڑکن قابو سے باہر، سانسیں بے ترتیب، اور وہ لمحے جو چند لمحے پہلے خوف اور دہشت سے بھرے تھے، اب آریان کی موجودگی نے امید، تحفظ اور محبت سے بھر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، بازو پھیلائے، اور آئرہ کے پاس کھڑا ہو کر اپنی طاقت اور حفاظت کی جھلک دکھائی، جیسے کہ دنیا کے سارے خطرے اس کے ہاتھ میں ہوں، اور اب کوئی بھی قدم آئرہ کو نقصان پہنچانے والا نہیں تھا۔ آئرہ نے آہستہ آہستہ سانس لی، آنکھیں آنسوؤں سے بھری، دل دھڑک رہا تھا، لیکن اب خوف کے ساتھ ساتھ سکون اور محبت کی روشنی بھی نظر آنے لگی، اور وہ جان گئی کہ اس کی حفاظت کرنے والا اب ہر خطرے سے اسے بچائے گا۔ جیسے ہی آریان کی نگاہ اس شخص پر پڑی، اس کے اندر کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ ضبط جو برسوں کی بے ترتیب عقل اور وقار نے باندھ رکھا تھا، ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا، جبڑے سختی سے بھیج گئے، مٹھیاں خود بخود بند ہو گئیں۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس پر ٹوٹ پڑا۔ اگلا لمحہ گونجدار تھا، مکے کی آواز، ہڈیوں کے ٹکرانے کی کرخدار صدا، اور پھر ایک دل دہلا دینے والی چیخ۔ آریان نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار میں دے مارا۔ کتنی یہ بار کہا تھا، اس کی طرف دیکھنا بھی مت۔ اس کی آواز میں ایسی وحشت تھی کہ کمرے کی دیواریں کانپ اٹھیں۔ وہ لڑکا سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ آریان نے اس کا ہاتھ مروڑا، اتنی شدت سے کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی۔ وہ چیخ اٹھا، درد سے بلبلاتا ہوا زمین پر گر پڑا، مگر آریان رکا نہیں۔ اس کے اندر جمع برسوں کا غصہ، خوف اور آئرہ کو کھونے کا ڈر سب ایک ایک وار میں نکل رہا تھا۔ دوسرا ہاتھ پر تیسرا جھٹکا، اور وہ شخص اب محض درد اور بے بسی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ یہ صرف سزا نہیں، انجام ہے، آریان نے جھکتے ہوئے کہا، اور اسے زمین پر پھینک دیا جیسے کوئی بے جان شے ہو۔ اگلے ہی لمحے آریان کا دھیان بدل گیا، اس کی نظریں کمرے کے کونے میں بندھی ہوئی، سہمی ہوئی، لرزتی ہوئی آئرہ پر جا گئیں۔ وہ ایک سانس میں اس تک پہنچا، ہاتھ کانپ رہے تھے مگر حرکات بے حد احتیاط تھیں۔ اس نے فوراً اس کی رسیاں کھولیں، گریبان کھولتے ہوئے بار بار اس کا نام لے رہا تھا، آئرہ، میری جان، میں ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آئرہ جیسے ہی اس کی آواز پہچانتے ہی ٹوٹ گئی، وہ اس کے سینے سے لگ گئی، انگلیاں اس کے کوٹ میں گڑ گئیں، سانسیں ٹوٹی ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی۔ پلیز مجھے یہاں سے لے چلو، پلیز آریان۔ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ آریان کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو۔
اسی لمحے باہر سائرن کی آوازیں گونجی، پولیس کمرے میں داخل ہوئی اور چند لمحوں میں اس شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ ہتھکڑیاں لگتے وقت بھی اب بھی وہ کراہ رہا تھا، مگر آریان نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کی دنیا اس وقت صرف ایک ہی وجود پر سمٹی ہوئی تھی، آئرہ۔ آریان نے اسے مضبوطی سے سینے سے لگایا، جیسے اسے اپنے اندر چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کے ہاتھ آئرہ کے بالوں میں تھے، پیشانی پر بار بار بوسے دیتا جا رہا تھا۔ میں ہوں نا، اب کوئی بھی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ مگر اچانک اس نے محسوس کیا کہ آئرہ کا جسم ڈھیلا پڑ رہا ہے، اس کی گرفت کمزور ہونے لگی، سانسیں مدھم پڑنے لگیں۔ آئرہ! اس نے گھبرا کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، آنکھیں نیم و رنگ زرد، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی۔ آریان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ نہیں نہیں آئرہ، آنکھیں کھولو۔ اس نے فوراً اسے باہوں میں اٹھایا، جیسے ایک لمحے کی تاخیر بھی اس کی جان لے سکتی ہو۔ پولیس کچھ کہہ رہی تھی مگر اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال کی طرف فل سپیڈ میں گاڑی دوڑا دی۔ ہر سگنل، ہر موڑ پر، ہر لمحہ اس کے لیے قیامت بن چکا تھا۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا ہاتھ آئرہ کے ہاتھ میں، جسے وہ بار بار دباتا جا رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر، پلیز، میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ گاڑی ہسپتال کے سامنے رکی اور آریان نے آئرہ کو اٹھایا، اندر دوڑ لگا دی۔ دل دھڑک رہا تھا، سانسیں بے قابو، مگر ایک ہی دعا لبوں پر تھی، اسے بچا لو۔ ہسپتال کے کمرے میں روشنی مدھم تھی اور ہر چیز ایک خاموش لیکن پر اثر فضا پیدا کر رہی تھی۔ آریان کمرے کے ایک کنارے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظریں آئرہ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی گھبراہٹ اور کمزوری کے باوجود اپنی آنکھیں مسلسل اس کی طرف اٹھائے رکھتی۔ آریان کے ہاتھ مسلسل اس کے ہاتھوں کے ساتھ تھے، کبھی اس کے بازو سے ہلاتے، کبھی انگلیوں کے درمیان اپنی انگلیاں دبتے، جیسے وہ اپنی موجودگی سے اسے سکون دے رہا ہو۔ آئرہ کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلیں۔ پہلی نظر میں وہ آریان کے چہرے کو دیکھ کر ایک لمحے لیے سہم گئی، پھر جیسے جب جذبات پڑ رہے تھے، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور وہ خود کو اس کی باہوں میں جھٹکنے نہ دے سکی۔ آریان نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور آہستہ سے اس کے گالوں، ماتھوں، ہونٹوں پر بوسے دینا شروع کیے۔ ہر بوسہ ایک وعدہ، ہر لمس ایک احساس تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ آئرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ روتے روتے بولی، تو کیا آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ میں اس رات گھر سے بھاگی تھی؟ بس اپنی اس کزن کی وجہ سے، اور اتنے سالوں سے آپ مجھے اس سے بچاتے آئے اور کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آریان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اسے اپنی گود میں تھوڑا کھینچا اور دھیرے سے بولا، آئرہ، تم میری بیوی ہو اور تمہاری حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ تمہاری ہر خوشی، ہر درد، ہر لمحہ میرا خیال ہے۔ آئرہ کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں اور وہ اس کے سینے سے لگی اس کے قلب کی دھڑکن سن رہی تھی، اور ایک لمحے کے لیے دنیا بس انہی دونوں دلوں کے لیے رک گئی۔ اسی لمحے ڈاکٹر اندر آئی، مسکراتے ہوئے کہا، آریان، آپ کی وائف ماں بننے والی ہیں۔ یہ سن کر آریان کے چہرے پر خوشی کی روشنی پھیل گئی، وہ آئرہ کو اپنے سینے اور مضبوط لگا گیا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں جکڑ گئیں۔ آئرہ کی سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ آریان نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، ہم دونوں ایک لمحے کے لیے، یہ لمحہ سب سے خوبصورت ہے، تم اور تمہارا بچہ میری دنیا ہے۔ آئرہ نے آہستہ سے اس کے بازوؤں میں اپنا سر رکھ دیا اور دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی موجودگی میں ڈوب گئے۔ ہر سانس، ہر لمس محبت اور یقین کا پیغام دے رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان ایک میٹھا سکون چھا گیا۔ آریان نے آئرہ کو نرمی سے گود میں لیا، اس کے بالوں پر بوسے دیے اور پھر دونوں کے ہونٹ پہلی بار محبت بھرے بوسے میں ملے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ ہسپتال کے کمرے میں روشنی دھیرے دھیرے صبح میں بدلنے لگی۔ آریان اور آئرہ نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سب کچھ دیکھا جو لفظ بیان نہ کر سکتے تھے، محبت، یقین اور زندگی کی مکمل خوشی۔ آریان نے ہلکے سے کہا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا میں، اور تمہاری حفاظت کبھی نہیں چھوڑی۔ آئرہ نے سر ہلایا، لبوں پر نرم سی مسکان، اور پھر بولا، اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، ہر لمحہ، ہر دن۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے مستقبل کے خواب دیکھنے لگے، محبت کی گہرائیوں میں کھو چکے، اور وہ لمحہ جیسے وقت کا سب سے خوبصورت لمحہ بن گیا۔ دنیا کے سارے دکھ، درد، خوف، سب کچھ پیچھے رہ گیا، صرف وہ دونوں ایک دوسرے کے دلوں میں مکمل خوش اور بے حد محبت میں ڈوبے۔ یہ لمحہ، یہ رات اور یہ محبت کی شروعات تھی۔